أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں اپنے اصل خطبہ جمعہ کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے 3 انظاری اور متفکر الہامات کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ان کا میں وہ الہام بھی پڑھوں گا اور ان کے متعلق میں اپنا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم بخشا ہے، اس عاجز پر انکشاف ہوئے ہیں، ان تینوں انظاری یعنی متفکر الہامات کے حوالے سے وہ بھی میں سامنے کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں اپنا خطبہ جمعہ ہے اس کی طرف میں انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 1891 میں اپنی شعرا آفاق کتاب ازالہ وہام تحریر فرمائی تھی، اور اس میں بعض الہامات کا انہوں نے جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے، وہ تحریر فرمائے ہیں، اور وہ الہامات جو ہیں وہ اب میں پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں حضور سامنے ان الہامات کے بارے میں جو تفسیر فرمائی ہے اپنی کتاب ازالہ وہام میں، اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ علاوہ اس کے ایک اور الہام ہے تیسرا، اس کا بھی میں ذکر کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا، احمدیوں کو بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ یہ ایک الہام ہے مورخہ 9 اپریل 1907 کو ہوا۔ یہ الہام ہے، یعنی یہ الفاظ ہیں الہامی: بلائے دمشق، تذکرہ صفحہ 603 پر یہ الہام درج ہے، اور ہم اس الہام کی جو تحریر ہے، عبارت ہے، ہم اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں: بلائے قادیان، یعنی بلائے دمشق تو اصل الہام ہے۔ میں جب حضور صاحب کی بعض اقتباسات آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا تو آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم اس الہام کو، بلائے دمشق کو، بلائے قادیان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا الہام جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی کتاب میں حضور صاحب نے اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 141 پر یہ الہام درج ہے۔ تو حضور صاحب فرماتے ہیں، قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا کہ اخرجہ منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138۔ یہ تو 2 الہام ہیں جن کا
ذکر ملتا ہے آپ علیہ السلام کی کتاب ازالہ اوہام میں، اور ایک اور الہام ہے۔ یہ 7 مئی 1906 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور تذکرہ صفحہ 527 پر اس کا اندراج ہے۔ یہ سادہ سا ایک الہام ہے، کلیسا کی طاقت کا نسخہ۔ تو میں اب آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اخرج منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور دوسرا الہام کہ بلائے دمشق، یہ 9 اپریل 1907 کو ہوا تھا۔ اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد اسام اپنی شعراء آفاق کتاب ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 134 136 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دمشق کے مینارہ سفید شرقی کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر من جانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی و طبع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں۔ مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے، اور خدائے تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ جو دمشق کو بیان کیا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی روح سے مسیح سے اور نیز امام حسین علیہ السلام سے بھی مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ دمشق پایہ تخت یزید ہو چکا ہے، اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزارہا طرح کے ظالمانہ احکام نافذ ہوئے وہ دمشق ہی ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اس دمشق کو جس سے ایسے پر ظلم احکام نکلتے تھے اور جس میں ایسے سنگ دل اور سیاہ درون لوگ پیدا ہو گئے تھے، اس غرض سے نشانہ بنا کر لکھا کہ اب مسیل دمشق عدل اور ایمان پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، کیونکہ اکثر نبی ظالموں کی بستی میں ہی آتے رہے ہیں اور خدا تعالیٰ لعنت کی جگہوں کو برکت کے مکانات بناتا رہا ہے۔ یہاں پر حضور صاحب نے دمشق کو، قادیان کو مسیل دمشق قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بلائے دمشق کے الہام کو ایک دوسرے رنگ میں اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ بلائے قادیان۔ یہاں پر اس حوالے میں بالکل حضور علیہ السلام نے تشریف فرما دی ہے کہ قادیان جو ہے دمشق کا ایک مثیل ہے، اور دمشق کیا ہے؟ وہ یزید پلید جو ظالم سفاک تھا اس کا پایا تخت تھا۔ یعنی جب امت محمدیہ میں امیر معاویہ نے وہ جو رشد و ہدایت پر چلنے والی خلافت کا سلسلہ تھا اس کو ختم کر کے اپنی ملوکیت شروع کر لی، تو اس کے بعد پھر یہ ملوکیت جاری ہوئی، اور یزید امیر معاویہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، بال وہ پھر اس کو نامزد کیا، یعنی ایک قسم کا ملوکیت کا سلسلہ شروع انہوں نے کر دیا۔ اور علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کے آگے ایک اور حوالہ اسی کتاب میں سے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138 139 حاشیہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی و طبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں، دمشق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ تشبیہات میں پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات ایک ادنا مماثلت کی وجہ سے، بلکہ صرف ایک جز میں مشارکت کے باعث سے ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہادر انسان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیر ہے، اور شیر نام رکھنے میں یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ شیر کی طرح اس کے پنجے ہوں اور ایسا ہی بدن پر پشم ہو اور ایک دم بھی ہو، بلکہ صرف
صفت شجاعت کے لحاظ سے ایسا اطلاق ہو جاتا ہے، اور عام طور پر جمعی انواع استعارات میں یہی قاعدہ ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اسی عام قاعدہ کے موافق اس قصبہ قادیان کو دمشق سے مشابہت دی، اور اس بارہ میں قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا، اخرجا منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اگرچہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں، اور نہ ایسی کامل تصریح سے خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مسیح مسیح پیدا نہیں ہوگا، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانہ میں خاص کر دمشق میں بھی کوئی مسیح مسیح پیدا ہو جائے، مگر خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور وہ اس بات کا شاہد حال ہے کہ اس نے قادیان کو دمشق سے مشابہت دی ہے، اور ان لوگوں کی نسبت یہ فرمایا ہے کہ یہ یزیدی و تبع ہیں، یعنی اکثر وہ لوگ جو اس جگہ رہتے ہیں وہ اپنی فطرت میں یزیدی لوگوں کی فطرت سے مشابہ ہیں، اور یہ بھی مدت سے الہام ہو چکا ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعد اللہ مفعولا، یعنی ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا، اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ اس الہام پر نظر غور کرنے سے سامعین کرام ظاہر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قادیان میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس عجز کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیش گوئی کے پہلے سے لکھا گیا تھا۔ اب چونکہ قادیان کو اپنی خاصیت کی روح سے دمشق سے مشابہت دی گئی، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور پر دمشق رکھ کر پیش گوئی کی گئی ہوگی۔ سامعین کرام، اس میں وہ جو الہام ابھی میں نے شروع میں پڑھا تھا، اخرجا منہ الیزیدیون، اس کا ذکر بھی آ گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی، ترجمہ کر دیا۔ علاوہ اس کے دوسرا ایک الہام جو ہے ابھی میں نے پڑھا ہے، انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعد اللہ مفعولا۔ اس الہام کے حوالے سے سامعین کرام گزارش ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیان میں نزول ہوا تھا، یعنی آپ تو قادیان میں مبعوث ہوئے تھے، آپ کا نزول ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مذکورہ الہام میں فرما رہا ہے کسی وجود کے متعلق کہ ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ اترا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ لاہور جہاں 10 دسمبر 1983 میں کسی مبارک جمعہ کے روز ایک مبارک سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر اپنا جلوہ فرما دیا، اور اس کی تفصیل میری کتاب غلامی مسیح الزماں کے مقدمہ میں موجود ہے، تو یاد رکھیں یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کیا لاہور قادیان کے قریب نہیں ہے؟ اور الہام میں بھی یہی فرمایا گیا ہے، اور بلکہ بلا شبہ لاہور قریب ہی ہے قادیان کے، اور اسی حوالہ سے یہ جو الہام ابھی میں نے پڑھا ہے بالکل انا انزلناہ قریبا من القادیان، یہ لاہور کے حوالے سے بالکل سچا ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ابھی میں نے 2 الہام پڑھے ہیں، اخرجوا منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ قادیان میں یزیدی لوگ کون ہیں جنہوں نے 1914 سے لے کر آج تک جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ آکاش کی بیل کی طرح یہ لوگ احمدیوں کے گلے پڑے ہوئے ہیں، ان کو چپٹے ہوئے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور علاوہ اس کے دوسرا الہام جو بلائے دمشق جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جیسے کہ ابھی میں نے پڑھ کر بھی سنایا ہے کہ وہ ہم اس کو بلائے دمشق کو تو اصل الہام ہے، اس کو بلائے قادیان بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دمشق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قادیان سے مکمل مشابہت ہے۔ جہاں تک بلائے دمشق کے الہام کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یاد رکھیں بلا تو بلا ہوتی ہے، مصیبت، کوئی مصیبت اس کو ہم بلا کہتے ہیں۔ دمشق سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے
کہ وہ جو سلسلہ رشد و ہدایت پر آن کے وفات کے بعد شروع ہوا تھا خلافت راشدہ کا، اس کا اختتام امیر معاویہ صاحب نے کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ایک ملوکیت کا دور آن کی فرمان پیشگوئی کے مطابق شروع ہو گیا۔ ان سب لوگوں کا پایا تخت جو تھا یہ انبیوں کا، یہ دمشق تھا، اور یہ مسلمانوں کے گلے قریباً 90-95 سال یہ لوگ چپڑے رہے، پر انہوں نے بہت لوٹا امت کو، اور اب پھر اس کے بعد انہی لوگوں میں سے، انبیوں میں ہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا برگزیدہ انسان پیدا کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور جو کہ دوسری صدی کے سر پر پہلا مجدد تھا، اور اس نے پھر وہ 2.5 سال کی، اس کو بھی پھر زہر دے دیا گیا ان انبیوں نے ہی۔ بہرحال اس نے 2.5 سال میں اپنا جو بھی ظلم تھے امت پر کیے انبیوں نے، یہ جو مطلب کہ دمشق کی بلا جس کا پایا تخت دمشق تھا، تو وہ ساری جگیریں واگزار کر دیں، اور جو بھی لوٹا تھا انبیوں نے اس سب کا پیسہ جاگیریں ساری واپس امت کو دیں۔ اور یہ سارا سلسلہ انہوں نے اپنے گھر سے پہلے شروع کیا، اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ نے یہ جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، وہ چچا کی بیٹی بھی تھی، آپ نے اس انگوٹھی کو رکھنا ہے یا مجھے رکھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو چاہتی ہوں، مجھے انگوٹھی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس نے انگوٹھی اتار کے دے دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیت المال میں جمع کرا دی۔ تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ بلائد میں جو حضور علیہ السلام پر الہام نازل ہوا 9 اپریل 1907 کو، اس کا مطلب یہی تھا کہ اے میرے بندے، اے مرزا غلام احمد، تیرے بعد تیرے پیروکاروں کو بھی، تیری جماعت کو بھی اسی قسم کی ایک بلا چپنے والی ہے۔ اللہ نے دمشق کا لفظ فرمایا ہے کہ جس قسم کی 1400-1500 سال پہلے دمشق میں ایک بلا انبیوں کی شکل میں امت محمدیہ کو چپٹ گئی تھی، اور پورا تقریباً 95 سال انہوں نے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا، اور جڑے صاحب برگزیدہ لوگ تھے، جو محدث تھے، بڑے زبردست فقی تھے اور احادیث کے ائمہ تھے، ان لوگوں نے ان کو خوار کیا، ذلیل کیا، اور لوگوں کو لوٹا اور مال لوٹا، جاگیریں لوٹی، قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے اس الہام کا بلائد دمشق کا کہ اے میرے بندے، اے مرزا غلام احمد، تیرے بعد بھی تیرے پیروکاروں کو، تیری جماعت کو اسی قسم کی دمشق کی بلا کی طرح ایک بلا چپنے والی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی، جن لوگوں نے 1914 میں حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت پر پہلے تو قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد پھر اپنا سارا ایک غیر اسلامی یا غیر فرعونی قسم کا نظام لوگوں پر، مرزا صاحب وسلم کے معنوں پر جاری کر دیا یا اپلائی کر دیا۔ وہ بیچارے عقیدت کے مارے، تو وہ بیچارے آج تک 100 سال ہو گیا ہمارے کھاتے آ رہے ہیں۔ یہ تو 2 الہام تھے۔ اس کے علاوہ 7 مئی 1906 کو الہام ہوا کلیسا کی طاقت کا نسخہ، تذکرہ صفحہ 527۔ اس کا کیا مطلب ہے کلیسا کی طاقت کا نسخہ؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو موجودہ پاپائیت ہے یا جو عیسائیت ہے، یہ تو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب کی تعلیم ہی نہیں ہے، یہ تو پالوس جو تھا اس کا سارا گند ہے، یعنی عیسوی تعلیم میں اس نے ڈالا ہے، اور یہ پاپائیت کا آغاز بھی اسی سے ہوا ہے، اور پھر باہر اپنی بدبختی کی وجہ سے وہ شخص جو تھا اس کو ہینگ ہوا، وہ اس کو سلیپ دی گئی تھی۔ تو یہ جو پاپائیت ہے، یہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ کیسے بنا؟ ان لوگوں نے کیسے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم وسلم کے ماننے والوں کو قابو کیا؟ اور ایک مطلب کہ پوپ کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ کہہ لیں کہ جو لفظ ہم آسم کے بعد خلفائے راشدین کے لیے استعمال کرتے ہیں خلیفہ کا، تو یہ اپنے وہ پولوس جو پالوس تھا، اس نے اس کے بعد پھر لفظ پوپ کا استعمال کیا۔ تو یہ لوگ ہیں، پھر انہوں نے اتنا زیادہ اس کا تقدس پیدا کر دیا عیسائیوں میں، اور اتنے سخت نظام جاری کر دیے اور بڑے ظلم کیے، ہزاروں سال ایک تاریخ زمانہ ہے عیسائیوں پر، اور پھر وہ بیچارے غلاموں کی طرح، اور جھوٹا عقیدہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب کا کہ وہ آسمان پر زندہ چلا گیا ہے، وہ خدا کا نعوذ باللہ بیٹا، سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ایک کوئی خلافت ہے، اور نہ کوئی اس کا رشد و ہدایت سے ان لوگوں کا کوئی تعلق ہے۔ یہ تو مطلب کہ مشرک لوگ ہیں۔ تو مرزا صاحب وسلم کو یہ الہام اس لیے ہوا تھا کہ اے میرے بندے، اے مرزا غلام احمد علیہ السلام، تیرے بعد بھی کچھ لوگوں نے اسی طرح کلیسا کی طاقت کا نسخہ استعمال کر کے اسی طرح طاقتور بن جانا ہے، جس طرح کہ عیسائیوں نے کلیسا کی طاقت کا نسخہ استعمال کر کے
عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں جو عیسائی ہیں ان کو قابو کیا ہوا ہے اور ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کو لوٹ رہے ہیں، ان کا مال کھا رہے ہیں، ان پر حکومتیں کر رہے ہیں، اور ہزاروں سال سے تقریباً 2000 سال ہو گیا اس معاملے کو کہ تیرے بعد بھی اے میرے بندے، اے مرزا غلام، تیرے بعد بھی یہ تیری جماعت میں یہ تماشا ہونا ہے کہ کسی انسان نے اسی فارمولہ کو، کلیسا کی طاقت کا نسخہ جیسے عیسائیوں نے، پوپوں نے کیا ہوا ہے، اس نے بھی یہ کام کرنا ہے اور کر کے پھر تیرے ماننے والوں کو اس نے قابو کر کے غلام بنانا ہے، اسیر بنانا ہے، جرگمال کرنا ہے۔ اس کا الہام کا یہ مطلب ہے۔ اور پھر میں آپ کو ثبوت کے طور پر، یہ خالی باتیں نہیں ہیں، میں آپ کو ایک حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390 پر فرماتے ہیں، جس طرح وہ لوگ، بریکٹ میں لکھا ہے یہ عیسائی لوگ، جس طرح وہ لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ یاد کرو۔ چنانچہ اس طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنا کام سیدھا کرنے واسطے یہ دیکھو عیسائیوں کی پاپائی کو خلافت کہہ رہے ہیں یہ بندہ، اور تو مشرک لوگ ہیں، شرک کے پجاری ہیں وہ لوگ۔ ایک ادنا کمزور انسان کو جو مطلب کہ مٹی سے پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے پیدا، اس کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بنا کے بیٹھے، اس کو کہہ رہے ہیں وہ خلیفے ہیں اور خلافت ہے ان کی۔ اور دوسرا یہ کہ اسی طرح تم بھی طریقہ یاد کر لو۔ تو یہ دیکھیں ثابت ہو گیا کہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ جو مرزا غلام حسین پر نازل ہوا تھا الہام، تو سچ ثابت ہو گیا، کیونکہ مرزا صاحب کی زندگی میں یہ نازل ہوا تھا 7 مئی 1906 کو۔ بعد میں عملاً اس الہام کا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کو جو جانشین ہیں، کھڑپینچ ہیں، ان کے ذریعے یہ اسی کلیسا کی طاقت کا نسخہ کا الہام پر عمل کرتے ہوئے یا اسی طرح کے کام کرتے ہوئے عیسائیوں کی طرح، یعنی پوپوں کی طرح یہ اپنا انتخاب کرا کے اپنا اسی طرح اس کو خلافت کا نام دیتے ہیں۔ اور پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل مرزا غلام صاحب کا یہ الہام جو ہے کلیسا کی طاقت کا نسخہ سچا ثابت ہو گیا ہے۔ اس طرح بلائے دمشق کا الہام بھی سچا ثابت ہو گیا ہے۔ اس طرح اخرج منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے، یہ بھی سچا ثابت ہو گیا۔ یہ ساری وہی بلائے دمشق کہہ لیں، اس کو یزیدی تبع لوگ ہیں یہ، یا اس کو وہ پاپائیت، مرزا بشیر الدین محمود احمد کی یہ پاپائیت کہہ لیں۔ وہ تو عیسائیوں کی پاپائیت ہے، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی احمدیت میں، اسلام میں پاپائیت ہے، جس کا آغاز 1914 سے ہوا۔ تو یہ چند الہام تھے، میں چاہتا تھا آپ لوگوں کو اس کے متعلق کچھ بتا دوں۔ اب میں آتا ہوں دوسرے خطبہ کے موضوع کی طرف۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیات 55 اور 56 میں فرماتا ہے، قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا
ومن کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سورت نور کی آیات 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ تو کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم نے روح گردانی کی تو اس یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس کے ذمہ لگائی گئی ہے، اور تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تمہارے ذمہ لگائی گئی ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پر پیغام کو کھول کر پہنچا دینے کے علاوہ کچھ ذمہ داری نہیں۔ اللہ نے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ پہلے لوگوں سے اس آیا کریمہ میں مراد ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، یعنی وہ خلفاء تھے وہ سارے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کے حوالہ سے میں گزشتہ خطبات میں بھی حضور اسلام کا ایک حوالہ براہین احمدیہ کا پڑھ کر سناتا رہا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ اس حوالہ کو آپ لوگوں کے آگے پڑھ دوں، کیونکہ حضور صاحب نے اسی آیت استخلاف یا سورت نور کی آیت نمبر 56 کے متعلق یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی ترجمہ بھی کیا اور اس کی تفسیر بھی فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11۔ خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا۔ سنیے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ یہاں پر آسم کے خلیفوں کی بات مرزا غلام حسن فرما رہے ہیں، اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روح بے دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عظمت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ تو یہ جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، یہ اس بات کا قوی ثبوت ہے کہ سورت نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء بنانے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ
دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، دین اسلام میں جو گاہے بگاہے جب خرابیاں پیدا ہوں گی تو ان خرابیوں کو، ان بدعتوں کو دور کرنے کے لیے، ان کی تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ موسوی امت کی طرح، جیسا موسیٰ السلام کے بعد اللہ نے خلیفے کھڑے کیے تھے، وہ سارے نبی تھے، وہ سارے دین موسوی کے مجدد تھے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آن سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیرے بعد دین اسلام میں بھی اس قسم کے تیرے خلیفے کھڑا کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں سامعین کو کہ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس آیت کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تحفہ گولڑویہ میں کچھ تحریر فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی وہ تحریر بھی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 تحفہ گولڑویہ میں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلال کرتے ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے۔ جہلوں سے، مکاروں، فریبیوں، ڈرامے بازوں سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ حضور ہم فرما رہے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے، جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں 6 خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ اچھا، اس کے بعد حضور صاحب اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں جن خلفاء کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی خلفاء خلافت علی منہاج نبوت کے اسی سلسلے کا میں بھی 13واں خلیفہ ہوں، 14ویں صدی کے سر پر اللہ نے مجھے معمور فرمایا ہے۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ بریکٹ میں حضور صاحب لکھتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ لے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے ہو، کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مسیح ہیں اور سید ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ میں آسم کے بعد جو اللہ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 آیت استخلاف کے مطابق خلفاء مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اسی کے وعدہ کے مطابق میں 14ویں صدی کے سر پر آسم کا 13واں خلیفہ ہوں۔ تو یہ میں اس لیے باتیں بتائی ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے میرے پیارے نبی، تو بار بار نصیحت کرتا چلا جا، یاد دہانی کرتا چلا جا، کیونکہ یاد دہانی کرنا بار بار کسی نیک بات کی نصیحت کرنا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے۔ اور میں بھی چاہتا ہوں کہ بار بار یہ جو باتیں آپ لوگوں کے دل و دماغ میں جھوٹ بٹھا دی گئے ہیں، ان کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان باتوں کا، ان نیک حوالوں کا اور نیک آیات کا بار بار ذکر کروں، تاکہ آپ کے دلوں پر بھی حقیقت کا اثر ہو، سچائی کا اثر ہو۔ سامعین کرام، اب میں آتا ہوں خطبہ جمعہ کی طرف۔ سوال نمبر 9 ہے، جو ہمیشہ ہر پچھلے 5-6 خطبات سے میں پڑھ رہا ہوں، تو وہی سوال ہے، میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ آپ لوگوں کے آگے۔ معترض یا سوال کنندہ لکھتا ہے، سوال نمبر 9، حضرت مسیح موعود السلام نے رسالہ البسیط میں دوسری قدرت کی مثالیں دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، جن کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد بھی خلافت جاری ہوئی۔ تو پھر حضرت مرزا صاحب کے بعد جاری ہونے والی خلافت پر
کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ سامعین کرام، یہ سب باتیں جو بے بنیاد باتیں ہیں سوال میں کہی گئی کہ دین اسلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے دنیا میں، وہ بانی اسلام تھے. ان آسم کے بالمقابل حضرت مرزا غلام صاحب کی تو کوئی حیثیت نہیں. آپ تو آپ کے غلام تھے، آپ سے ان کے غلام ہیں. اور آپ سے یعنی جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا ایت استخلاف میں، اسی کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد صاحب 14ویں صدی کے سر پر آسم کے 13 خلیفہ ہیں. تو زمین و اسمان کا فرق ہے. نہ آپ کوئی دین لائے، نہ کوئی اسلام کے بانی تھے، نہ ایت استخلاف مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی. یہ ایت استخلاف بھی آسم پر نازل ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ دین اسلام میں آسم کے علاوہ کسی مجدد، کسی مسلح، کسی مسیح موعود اور کسی مہدی موعود کی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ تو سارے لوگ جو ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، ہر صدی یہ صدیوں کے مجددین ہیں. تو یہ تو آسم کے غلام ہیں. آسم کی برکت پا کر ہی اللہ تعالیٰ ان کو معمور فرمائے گا. تو ان کے بعد کسی قسم کی خلافت کے سلسلے کا جاری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے، کما کا لفظ آیا ایت استخلاف میں، یعنی موسوی امت میں جو اللہ نے خلفاء کھڑے کیے تھے، تو وہ سارے ہی نبی تھے اور وہ سارے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مطلب کہ کسی خلیفے، کسی نبی کے بعد کوئی خلافتی سلسلے کا سلسلہ جاری نہیں ہوا. قرآن کریم سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں. تو اسی طرح امت محمدیہ میں بھی آسم کے بعد ایت استخلاف کے مطابق جو خلافت کا سلسلہ جاری ہونا تھا وہ جاری ہو گیا. یعنی دوسری صدی ہجری کے سر پر پہلے مجدد جو تھے اس کے مصداق تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی. تیسری بات یاد یہ رکھیں کہ اگر قبرستانی جماعت احمدیہ میں کسی کو حضرت مسیح موعود کے بعد ان کی خلافت جاری کرنے کا شوق ہو، تو یہ شوق دین اسلام سے علیحدہ ہو کر یا احمدیت کو دین اسلام کے بالمقابل ایک نیا دین اور ایک نیا مذہب کا اعلان کر کے یا ثابت کر کے یا اس کا اعلان کر کے وہ کر سکتے ہیں، کر لیں. بھی احمدیت کا ایک نیا دین ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور مرزا غلام صاحب ایک نیا دین لے آئے ہیں، ان کا مرزا غلام صاحب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کہ وہ غلام نہیں، یہ باتیں کر کے اس کا اعلان کر دو، پھر خلافت ان کی جاری کر لو. اسلام کے اندر مرزا غلام صاحب کی اس قسم کی خلافتیں 1954 سے جو جاری کر کے بیٹھے ہوئے، تم تو آسم کے مقام پر مرتبہ پر حملہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. تمہیں شرم نہ آنی چاہیے، یہ تم نے کیا گندہ کام کیا ہے. چوتھی بات یہ کہ قبرستانی جماعت میں جتنا الہامی پیشگی مسلم موعود کا مس یوز ہوا ہے سامعین کرام، اس سے کہیں زیادہ مس یوز سورت نور کی ایت نمبر 56 یا ایت استخلاف کا بھی ہو چکا ہے. انہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے. یہ ان کا ایم ٹی ہے، یہ ایک برین واشنگ سینٹر ہے، یہ ایک پراپوگنڈا مشینری ہے ان لوگوں کی. کو بس وہاں پر سادہ آمدی بیچارے پردیش در پردیش احمدی چلے آ رہے ہیں. عقیدت ہے مرزا غلام صاحب کے ساتھ، ہم سب کو، میں بھی ان میں شامل ہوں. تو وہ یہ جو ایسی برین واشنگ کرتے ہیں، ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ظاہر انسان ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جس طرح الہامی پیشگی مسلم موعود کو مس یوز کیا بشیر الدین محمود احمد نے، جھوٹے دعوے کیے اور پھر اس کے بعد پھر اللہ سے قطع وطن کی سزا بھی پائی، اسی طرح مس یوز سورت نور کی ایت نمبر 56 کا بھی ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. سامعین کرام، آج بھی وہی میرا خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے رسالہ الوصیت اور ایت استخلاف کی حقیقت. آج کا یہ جو خطبہ جمعہ ہے یہ حصہ ہفتم ہے، وہ سلسلہ خطبات کا جو میں نے شروع کیا ہوا ہے. اس کا سب ٹاپک اس طرح ہے کہ ایت استخلاف میں نیک اور صالح مومنوں سے خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے، نہ کہ مکاروں اور فریب کاروں کے ساتھ کوئی وعدہ. ابھی میں نے حضرت مرزا غلام صاحب کا براہین احمدیہ کا حوالہ بھی پڑھا ہے، وہاں پہ حضور صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اس ایت میں نیک اور صالح مومنوں کے ساتھ اللہ نے خلیفہ ان کو بنانے کا وعدہ فرمایا ہے. تو ادھر تو انتہا ہو گئی 1954 سے آج تک، لیکن انہوں نے کیا کام کیا ہے. تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں مزید کہ میں اس سے پہلے یعنی آج سے پہلے 5 بشیر الدین محمود احمد کے فراڈوں کا، جال سازیوں کا، چلاکیوں کا، مکاریوں کا ذکر کر چکا ہوں. آج پھر میں ان 5 کا تفصیل تو نہیں بتاتا، تفصیل پچھلے گزشتہ خطبہ جمعہ جو جلسہ سالانہ جرمی جو تھا 2019 کا، وہ خطبہ جمعہ اس میں نے کافی بتائی ہوئی ہے، وہاں پہ دوبارہ سن لیں اس خطبے کو. آج میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود احمد کی کذب بیانی یا فراڈ نمبر 1 قدرت ثانیہ کے حوالہ سے احمدیوں کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی جگہ پر مقام ظہور قدرت ثانیہ کا جھوٹا
اور جعلی بورڈ لگانا، یہ ایک نمبر 1 فراڈ ہے اس کا۔ مرزا بشیر الدین مومن کا کذب اور فراڈ نمبر 2، اس حوالے سے یاد رکھیں کہ رسالہ الوصیت میں مذکورہ 40 مومنوں کے انتخاب کے سلسلہ میں چالاکی اور جعل سازی جو بشیر الدین محمود نے کی تھی 1914 میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر، تو وہ دوسرا فراڈ ہے اس کو پتہ تھا کہ مجلس معتمدین کی اکثریت مجھے جماعت کی قیادت میرے حوالے نہیں کرے گی، تو اس نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی، ان کی قیادت کے دوران ہی انہیں اپنی تنظیمیں بنا لی، اور ان میں مجلس انصار جو ہے اور 1911 میں اس نے بنائی تھی، اور پھر مجلس انصار فروری 1911، تو اس میں پھر اس نے اپنے ممبر بنا لیے، اور پھر کچھ چند ممبران مجلس معتمدین تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہوا تھا صدر انجمن، وہ بھی ڈال لیے تاکہ معاملہ مشتبہ نہ ہو، تاکہ میں کر دوں، تاکہ بھی اس میں مجلس معتمدین میں کچھ ممبر ہیں، جبکہ وہ سارے اس کے ملازمین تھے، اس کے منظور نظر لوگ تھے، اس کے دوست تھے، یا ایسے لوگ تھے جو کہ خواہشیں رکھتے تھے کہ ہماری مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ اچھا تعلق ہمارا بن جائے مرزا غلام صاحب کی وجہ سے۔ تو پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد پھر اس نے اپنے اسی مجلس انصار میں اپنا نام لوگوں سے پیش کروا کر 40 وہاں پر وہ جو لوگ تھے موجود ان سے ووٹ لے کر اپنے آپ کو انہیں خلیفہ ثانی ڈکلیئر کیا۔ تو یہ فراڈ نمبر 2 تھا، یا چلاکی یا کذب بیان نمبر 2۔ مرزا بشیر الدین محمود کا کذب اور فراڈ نمبر 3۔ سامعین اکرام، میں گزشتہ خطبہ میں بتا چکا ہوں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے سلسلے میں یہ بندہ کذب بیانی اور فراڈ کرتا رہا۔ کبھی کہتا ہے کہ آنسوں کے بعد صرف قیامت تک ایک نبی کی خبر ہے، وہ مرزا غلام صاحب ہے، پھر یہ 1914 کا ہے، پھر 1915 میں کہتا ہے کہ نہیں، جنگ بھی دنیا میں گند اور پلیدی پیدا ہوگی، مذہب میں بدعتیں پیدا ہوں گی، خرابی پیدا ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ضرور نبی بھیجے گا۔ پھر اس کے بعد 1921 میں کہتا ہے کہ جب بھی مرزا غلام صاحب نے عاصم کی پیروی سے نبوت پائی، تو اب ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگ یہ انعام پائیں گے، تو ہم ان کو نبی کیوں نہ کہیں۔ یہ سارے باتیں میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں حوالے پڑھ چکا ہوں۔ یہ اس کا کذب بیانی یا فراڈ نمبر 3 تھا۔ پھر مرزا بشیر الدین محمود کا کذب اور فراڈ نمبر 4، مجددین کی بعثت کے سلسلے میں کذب بیانی اور فراڈ جو ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلے تو یہ کہتا ہے شروع میں کہ جناب ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اللہ بھیجے گا، اور پھر دوسرا یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو مجددین عاصم کے ہی ذیل ہیں، ہر صدی کے سر پر خود عاصم بنفس نفیس روحانی طور پر امت میں ظاہر ہو کر اپنے دین کی تجدید کریں گے۔ یعنی فزیکلی کوئی بندہ کوئی اور ہوگا، آپ کا غلام ہوگا کوئی، لیکن آپ کی ہی روحانی برکت پا کر، آپ کی فیض پا کر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی الہام کے ساتھ، انکشاف کے ساتھ امت محمدیہ میں پڑھی ہوئی غلطیوں کو دور کرے گا۔ اور پھر جب الہامی پیشگی مسلموں پر جھوٹے دعوے کر کے 1944 میں قبضہ کر لیا، پکا کام کر لیا، بھی یہ تو جو رستے میں ہمارے روڑا تھا ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر 1947 میں کسی احمدی نے ان پر سوال کیا کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے کیا مجدد آ سکتا ہے، تو وہاں پر فوراً اپنے پہلے بیانوں سے مکر گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا تو مکان بہت بڑا ہوتا ہے، اس سے بندہ پوچھے ثبوت کرو کہ خلیفہ کا مقام مجدد سے بڑا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عاصم کے بعد خلافت کو خصوصی سے ہی نہیں مسیح موت کے بعد جاری ہو سکتا، نہ انہوں نے اندیا دیا ہے۔ یہ خود سختہ خلیفے بنے ہوئے ہیں، پہلے خلیفے بنے، اصل میں اپنی بلاد مشق کو، اپنی پاپائیت کو، اپنی یزیدیت کو لیجیٹیمیٹ بنا لے کے یہ پہلے لفظ خلافت انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا، اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کے الفاظ فکرات منہ سے نکلوائے، اور وہ بھی جوش میں نکالتے رہے شروع میں۔ تو پھر یہ جب انجمن اشاعت لاہور سے والے جو اصحاب تھے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب انہوں نے اعتراض کیا تو مرزا بشیر الدین نے پھر کان بھرے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کی یہ خلافت کے منکر ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب انسان تھے، کوئی فرشتہ تو نہیں تھے، مرزا غلام صاحب کہ باہر وہ پیروکار تھے، لیکن تھے نیک۔ لیکن یہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ سے یہ جو باتیں نکلی ہیں مسائل، ان کو مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جو جانشین ہیں آج تک وہ مس یوز کرتے آ رہے ہیں ان کے الفاظ کو، کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ میں خلیفہ ہوں،
مجھے بھی اللہ نے خلافت کی رضا بنائی. جب مرزا غلام صاحب نے کہ خلافت کی سیدھا اپنے بات کو اندیا ہی نہیں دیا تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ کیسے بن گیا مرزا غلام صاحب خلیفہ؟ انہوں نے کہا ہے یہ عبوری ڈھانچہ بنا رہا ہوں میں، مرض سے متمدین ہے، اس کے 13 ممبران ہیں، میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ اس کا صدر بناتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میرا جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا. پوری مرض سے متمدین کو انہوں نے جانشین کہا ہے اور اپنے متعلق کہا میں خدا کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں. تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سادگی میں یہ باتیں پھر وہ کہتے رہے. بہرحال میں اکثر پہلے خطبات میں ان کے حوالے بھی میں نے دیے ہوئے ہیں. ایک عید کے موقع پر ان کے خطبہ جمعہ کا ایک حوالہ ہے، اکثر میں نے پڑھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوش میں جذبات میں حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہی ہیں، جبکہ حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد کسی قسم کا کوئی نہ خلافت جاری ہو سکتی ہے، نہ انہوں نے کوئی اندیا دیا، نہ کوئی ایسا کسی جگہ فرمایا، نہ آیت استخلاف آپ علیہ سے پر نازل ہوئی. اور وہ تو خود آسم کے خلیفہ تھے، وہ خلافتیں تو نہیں جاری کرنے آئے تھے بلکہ آسم کے دین کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن مولوی صاحب سے یہ باتیں ان لوگوں نے، مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی نے نکلوا کر بعد میں ان الفاظ کو اپنے کے لیے، اپنی بلاد مشق کو، اپنی پاپائیت کو، اپنی یزیدیت کو مستحکم کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے پھر وہ لفظ استعمال کیے اپنے متعلق کہ ہم خلیفے ہیں، یہ ہمارا جو اقتدار خلافت ہے. پھر اس پہ قدرت ثانیہ کا رنگ چڑھائے مزید پکا کرنے کے لیے تاکہ لوگ بیچارے ہمارے آگے پڑے رہیں. وہ کیونکہ ظاہر حضرت مرزا غلام صاحب کو مان کر اپنی برادریوں قبیلوں سے علیحدہ ہو کر ہم کدھر جائیں؟ پھر ان لوگوں نے ہمیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے تقریباً سارے احمدیوں کو پھر یوز کیا، لوٹا اور اپنی گدی جو ہے، اپنی مذہبی اقدار اس کو مستحکم بھی کرتے رہے، دوام بھی دیتے رہے. ابھی ان کا پروگرام ہے 1000 سال تک کہ ہم اسی طرح ان لوگوں پر حکومت کریں مذہبی. تو یہ جو کس بیانی تھی مجددین کے حوالے سے ابھی میں نے ذکر کر رہا تھا، اس کا یہ 4 نمبر ہے افراد اس کا جعل سازی. تو سامعین کرام، بشیر الدین محمود احمد کا کس بیانی یا فراڈ نمبر 5 جو ہے اس کا بھی میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کر چکا ہوں. آج پھر صرف بطور یاددانی اس کا ذکر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ان کا ایک ڈرامہ فراڈ تھا، چلاکی تھی. یہ پہلے دیتا رہا شروع میں جب وہ خلافت کی گدی پر بیٹھا ہے یا اقتدار کی گدی پر بیٹھا تو اس کے جو بیان دیتا رہا تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں. لوگوں کو ذہن ادھر ڈالتا رہا کہ میرے بعد میرا کوئی بیٹا نہیں خلیفہ بنے گا. لیکن جب چاقو لگا پھر پتہ لگ گیا کہ اب میں کسی وقت جا سکتا ہوں تو پھر سارے اس کے بیانات بدل گئے، اور جس کا میں تفصیلی گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کر چکا ہوں. آج میں پھر بشیر الدین محمود احمد کا ایک نیا یعنی 6واں کس بیانی یا فراڈ کہہ لیں، اس کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. سامعین کرام، یہ جو مئو ذکی غلام ہے یعنی مسیح مبارک احمد یا مسلم مئو جسے حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے، یا اس کے متعلق مظہر الحق والعلاقہ ان اللہ نزلہ من السماء کے الہام بھی آتا ہے، اس کے پیدا ہونے کے سلسلے میں 2 متضاد بیانوں اور رویوں کی دھوکہ دہی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی احمدیوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ انہوں نے بیان دیے ہوئی ہیں، ان کے یہ رویے ہیں. اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ جو ڈاکٹر عبدالحکیم تھا، شروع میں تو حضرت مرزا غلام صاحب کا مرید تھا، بعد میں سخت ماند ہو گیا، مخالف ہو گیا. اس نے بڑے مرزا صاحب کے مطلب گندی زبان استعمال کی، الہام بھی اس کو ہونے شروع ہو گیا. اس طرح مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 14 جون 1899 کو مرزا غلام صاحب کے گھر میں 4تھا لڑکا پیدا ہوا تھا. اس کے بعد حضرت مرزا غلام صاحب کے گھر میں نرینہ اولاد پیدا ہونا بند ہو گئی. اللہ نے بند کر دی تو بند ہو گئی. تو لیکن غلام کے متعلق یعنی ذکی غلام، حلیم غلام اور مظہر الحق والعلا، نفلہ غلام، یہ 8 الہامی بشارتیں پھر مرزا غلام صاحب پر ہوئیں 14 جون سے لے کر 6/7 نومبر 1907 تک. یہ جو مولوی ثناء اللہ امرتسری تھا، ڈاکٹر عبدالحکیم تھا، انہوں نے ان الہاموں کو پکڑ کر یہ مطلب کہ شور ڈالنا شروع کر دیا کہ مرزا غلام احمد صاحب نعوذ باللہ جھوٹے تھے، کیونکہ یہ ان الہاموں کے مطابق ان کے گھر میں کوئی غلام پیدا نہیں ہوا. تو اس قسم کے یہ جو حملے تھے مخالفین کے، ان اعتراضوں کا جواب دینے کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جولائی 1908 میں ایک رسالہ لکھا، کتابچہ ہے ایک قسم کا. اس کا عنوان ہے صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. اس میں کچھ انہوں نے جو
ایک 150 صفحے کا کتابچہ ہے. میں سامعین کو کہوں گا کہ انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پڑھیں. نیوز نمبر 81 alghulam.com پر آپ وہاں پر ایزیلی یہ پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ان الہاموں کا ذکر کرتے ہیں جو بطور خاص 14 جون 1899 کے بعد یعنی مبارک احمد کی پیدائش کے بعد مرزا غلام پر نازل ہوئے. مثال کے طور پر سنیے، وہ لکھتے ہیں اکتوبر 1907 انا نبشو کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک صاحب اللہ کا غلام ذکی یا رب حبل ذریت طیبہ انا نبشو کا بے غلام نسمہ یحییٰ مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزل من السماء. ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتی ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا. یہ جو الفاظ ہیں آپ لوگ وہاں پہ صفحات 146 تا 152 پر پڑھیں. یہ الہام بھی آپ کو وہاں پر لکھے ہوئے ان کے مل جائیں گے. تو یہ سارے مبشر الہامات سامعین کرام 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کے بعد الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بشارت دیے گئے نشان رحمت اور ذکی غلام کے متعلق نازل ہوئے تھے. یاد رکھیں اس بات کو. اور غالباً نیوز نمبر 160 ہے یا 161 ہے، وہاں پر وہ سارے 13 الہام جو ہیں میں نے وہ لکھے ہوئے ہیں. تو سامعین وہاں پر alghulam.com پر وہ الہام سارے ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اسی وجود کو، نشان رحمت کو، ذکی غلام کو، مسیل مبارک احمد کو ملہم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا. جب مرزا محمود احمد صاحب اپنے مذکورہ مضمون میں لکھتے ہیں کہ یہ وجود یعنی حلیم غلام بمنزلہ مبارک احمد یا ذکی غلام یا یحییٰ یا مسر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء، ملہم یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا. وہاں پہ پڑھیں 146 سے 152 صفحہ پر. بلکہ یہ کوئی آپ کا پوتا یا کسی آئندہ زمانے میں آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا آپ کا کوئی روحانی فرزند تھا. یہ وجود 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا تھا، یعنی نشان رحمت اور ذکی غلام. اسے ہی ملہم نے مسلم موعود قرار دیا تھا. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اسی ذکی غلام اور اسی مسلم موعود کے متعلق جولائی 1908 میں اپنے مذکورہ مضمون میں فرما رہے ہیں. اس 5-7 صفحے پڑھ لیں کہ یہ ذکی غلام، یہ مسلم موعود ملہم مرزا غلام احمد صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، بلکہ یہ یا تو آپ کا پوتا ہوگا اور یا پھر آئندہ زمانے میں آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا کوئی روحانی فرزند ہے. میں یہاں پر کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ذکی غلام کے حوالے سے یہ بھی وہ ایک غلط بیانی کر رہے ہیں کہ آپ کی نسل میں پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے حوالے سے مرزا غلام صاحب سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. کوئی وعدہ ہی نہیں ہے. ہاں، لڑکے کے حوالے سے وعدہ ہے، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، یہ جو بشیر الدین محمود جولائی 1908 میں یہ مضمون لکھتے ہیں، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس میں مرزا محمود احمد صاحب جولائی 1908 میں اپنے والد کے مخالفین کے اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے قطعی طور پر یہ جانتے تھے، ان کو علم تھا اس بات کا کہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود مرزا غلام احمد اسلام کے موجودہ جسمانی لڑکوں یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد میں سے نہیں ہے، آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا. چلو مان لے ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ چلو جیسے انہوں نے کہا کہ وہ مرزا اسلام کی نسل میں پیدا ہوگا، کوئی پوتا ہوگا یا آئندہ پیدا ہوگا. سوال یہ کہ وہ تینوں تو نکل گئے، وہ تو اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی نہیں ہے. یہ بات مطلب کہ یاد رکھنے والی ہے اور اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اچھا، آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر اپنی مجلس انصار میں اپنے منظور نظر اپنے ساتھیوں سے ووٹ لے کر اپنا وہ خلیفہ ثانی بن کر اپنی جماعت پر قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے منظور نظر یا ملازم کہہ لیں یا دوست احباب کہہ لیں یا دنیا دار صحابی کہہ لیں، ان کو پھر اشارے کر دیے کہ جناب آپ میرے متعلق اپنا مسلم موعود کے مطلب کہ آپ کو اعلان کر دیں. تو وہ جو بیچارے سادہ لوگ تھے، دنیا دار تھے، انہوں نے دنیا کمانے کے لیے وہ اس کے جھانسے میں آ گئے. تو ان لوگوں نے پھر اس کے متعلق مسلم موعود مظہر قدرت ثانیہ
کہ یہ تحریری اور تقریری اعلان کرنا شروع کر دیے، اور جو لوگ اس کا ثبوت دیکھنا چاہے تو وہ نیوز نمبر 5 پر دیکھ سکتا ہے۔ کچھ ایسے ہی وہ کتابچے جو ہیں شائع ہوئے تھے جب اس وقت 1914 میں، تو انجمن اشاعت اسلام لاہور کے ہاتھ میں چڑھ گئے۔ تو باقی جب اس کو پتہ لگا، جب انہوں نے اعتراض کیا تو اس نے وہ جلوائے، لیکن کچھ چند ایک رہ بھی گئے۔ ان میں سے ایک میرے پاس بھی آ گیا۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ یہ جو اس زمانے میں یہ جعل سازیاں مرزا بشیر الدین محمود کی، تو ان کا ثبوت میرے ہاتھ بھی آ گیا۔ تو نیوز نمبر 5 پر آپ اس کا ثبوت پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، منہاج نبوت پر مبعوث ہونے والوں کی تو دنیا شدید مخالفت کرتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس میرے بندوں پر کہ جب کبھی بھی میرا مرسل ان کے پاس آتا ہے تو وہ اسے ٹھٹھا تمسکر استہزاء کرتے ہیں، بلکہ حقارت سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ تو جناب مرزا بشیر الدین محمود نے تو دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو عمران 1944 میں کیا ہے۔ 1908 جولائی میں یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم زندہ بھائیوں میں سے تو بندہ ہی یہ مسلم ہے ہی نہیں۔ تو پھر قبضہ کرنے کے بعد جماعت پر پھر اپنے منظور نظر ساتھیوں جو تھے، دوست تھے، ان کو اشارے کر دیے کہ میرے متعلق اعلان کر دو۔ کیا یہ جعل سازی نہیں؟ میں اپنے احمدی سادہ بہن بھائی جو ہیں جماعت احمدیہ قبرستان سے، میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ کیا یہ جعل سازی نہیں؟ ایک بندہ 1908 میں اقرار کرتا ہے کہ یہ وجود مظہر القب اللہ کان اللہ نزل من السماء، یہ مجھ سے بہت ہم میں سے نہیں ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر قبضہ کرنے کے بعد جماعت کی قیادت پر 1914 میں، تو یہ جو رسالے چھپا رہا تھا، یہ لوگ اعلان کر رہے تھے، کیا یہ جھوٹ اور جعل سازی نہیں تھی؟ کیا جن لوگوں نے پھر رسالے چھپوائے اور اعلان کیے، کیا مرزا بشیر الدین محمود کے آشیرواد کے بغیر انہوں نے یہ سارا کام کر دیا؟ ہرگز نہیں یار۔ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ میں اس بات کی خبر دی، اٹھا میں تو یہ تو میرے تو 14 طبق راشن ہو گیا، اللہ نے مجھے بتا دیا۔ اس سے پہلے میں تو مجھے اپنے پتہ نہیں ہے میرے متعلق کہ میں کون ہوں، لوگوں نے میرے متعلق کیا دعویٰ کرنا ہے۔ میں ربا میں رہا ہوں، میری فیملی ہے، دوست احباب ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ میرا کوئی دوست میرے متعلق کوئی تصور کر سکتا تھا ایسا کہ عبدالغفار جمبا کے متعلق اس کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی میرے دوست ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں بڑے اسی وجہ سے کہ یہ عبدالغفار کیا کہہ رہا ہے۔ وہ پتہ ہے بھی ایک شریف آدمی ہے، ہمارا دوست ہے۔ مقصد کہنے کا ہے کہ یہ ساری جعل سازیاں یہ بشیر الدین محمود کی فراڈ نمبر 6 ہے کہ 1908 میں جولائی میں ساتوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ یہ مسلم موعود ہم زندہ تینوں بھائی میں سے نہیں ہے، آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا۔ جب قیادت پر قبضہ کر لیتا ہے 1914 میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد، تو پھر اپنے ملازموں کو، ساتھیوں کو، وہی مدرسے انصار کے جو لوگ تھے یعنی چاپلوس ٹائپ، ان کو اشارے کر دیے کہ میرے متعلق اعلان کر دو۔ وہ اعلان کرتے ہیں۔ تو کیا یہ فراڈ نہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں امت محمدیہ میں آنسم سے وعدہ فرمایا کہ میں امت محمدیہ میں نیک جو مومن اور صالح ہوں گے ان سے خلیفہ بنانے کا میں وعدہ کرتا ہوں، میں بناؤں گا۔ لیکن اس قسم کے جعل ساز چلاک بندے جو مکار ہوتے ہیں، اس قسم کے فراڈنگ کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے بعد کسی قسم کے خلافت کا سلسلہ ہی جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو خود خلیفہ ہیں اعظم کے۔ نہ مرزا صاحب پر صورت یہ جو نور کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مرزا غلام صاحب پر بہت ساری قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ نور کی آیت نمبر 56۔ مثلاً هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، مرزا غلام صاحب پر بھی نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں بھی صاحب پر 3 دفعہ نازل ہوئی ہے، 3 صورتوں میں۔ اگر مرزا غلام صاحب کے بعد اللہ نے کوئی خلافت کا سلسلہ جاری کرنا ہوتا، کوئی ضرورت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ضرور سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کو بھی مرزا غلام صاحب پر نازل کر دیتا، لیکن نہیں کی اس نے۔ تو یہ فراڈ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی میں خلیفہ بنانے کا وعدہ نہیں فرمایا۔ تو آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ فراڈ نمبر 7 کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک جعل سازی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جب انہوں نے وہ لکھ دیا، مطلب کہ وہ کتابچے چھپ گئے، رسالے چھپ گئے بشیر الدین محمود کے متعلق، مسلم موعود، قدرت ثانیہ کا مظہر ثانیہ، تو اس وقت جید صحابی جو تھے
جن کا تعلق انجمن اشاعت اسلام لاہور سے تھا، وہ درمیان میں تھے بیچارے. وہ اس کی بڑی عزت کرتے تھے. بشیر الدین محمود کی ہمارے آقا کا بیٹا ہے. تو اس سلسلے میں میں یہاں پر ایک قانونی مشیر جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے تھے، خواجہ کمال الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بیچاروں کا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس زمانے میں 1914 میں دسمبر میں لکھی تھی، اندرون اختلافاتی سلسلہ آمدیہ کے اسباب. اس کتابچہ کے صفحہ 68 69 یا 70 پر وہ لکھتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں. بڑی خوبصورت اور تقوی پر مبنی باتیں انہوں نے لکھی ہیں اپنے اس رسالہ میں. وہ لکھتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مخاطب کر کے. وہ لکھتے ہیں آخری التماس حضرت میاں صاحب کی خدمت یہ بھی کرتا ہوں، اگر وہ الہامن ہیں تو بروئے حلف اعلان کریں کہ میں الہامن کھڑا کیا گیا اور میں وہی ہوں جس کا وصیت میں ذکر ہے، اور مجھے الہامن اطلاع دی گئی ہے کہ قدرت ثانیہ کا میں مظہر ہوں. چشم ماں روشن دل ماں شاد، کون چاہتا ہے کہ وہ دن قریب نہ آویں. کم از کم میں اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. اس حلف کے بعد مجھ پر حرام ہوگا کہ میں حضرت میاں صاحب کے عقائد کے خلاف لکھوں، یا قبول کر لوں گا یا میں دعاؤں میں لگ جاؤں گا. بہرحال میں خاموش ہو جاؤں گا. اگر وہ مسلم موعود نہیں، اگر وہ ہیں تو پھر وہ حلفاً یہ بیان کریں. اگر وہ مسلم موعود ہیں تو پھر وہ حلفاً یہ بیان کریں کہ آیا حلفاً ان کو اطلاع ملی کہ وہ وہی فرزند ہیں جس کا اشارہ سبز اشتہار میں ہے. اگر وہ الہامن نہیں تو پھر اپنے مریدوں کو روکیں، کیونکہ وہ آپ کو مسلم موعود یا پس موعود بنا رہے ہیں. آپ کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ یہ خاموشی نہایت خطرناک ہے. آپ کے مبائن میں سے ایک نے مسلم موعود آپ کو بنایا اور ایک رسالہ میں لکھا. یہ وہی خطرناک باتیں تھیں جس کی طرف خواجہ کمال الدین صاحب نے 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود کی توجہ دلائی تھی. یہ بڑا گناہ کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ بہت احمدیت کے ستیاناش کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ اتنا بڑا جرم کر رہے تھے کہ ایک بندے کے دعوے کے بغیر ہی اس کو مسلم موعود بناتے پھر رہے تھے. تو اس کا خواجہ کمال الدین صاحب کی اس مطالبے کا یا اس کیا جواب دیا مرزا بشیر الدین محمود نے؟ سنیے. 1916 میں خواجہ کمال الدین صاحب کے حلفیہ بیان کے جواب میں مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے. اب دیکھیں یہ ان کے الفاظ جو میں پڑھوں گا، سنیں. سب مکاری و فریب کاری ہے. ایک ایسا بیان دے رہے ہیں جیسے سیاسی بیان ہوتا ہے، بلکہ کہ نہ ادھر نہ ادھر، بلکہ کہ درمیان میں مکاری، چلاکی، ڈرامہ بازی. مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتا ہے، یہ جو حوالہ ہے تاریخ احمدیت جلد نہم صفحہ 486 تا 487. وہ کہتے ہیں میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. یعنی انکار کر دیا وہ ان کے میں دعویٰ نہیں کرتا. یعنی خواجہ کمال الدین صاحب کے مطالبہ کے جواب میں وہ کہتے ہیں میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اگر میں ہوں تو الحمدللہ، دعویٰ سے فائدہ نہیں. اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا. اب دیکھیں نا، سمجھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی یہ ایک ڈرامے باز آدمی تھا، ایک جھوٹا آدمی تھا، پیشگوئی مسلم موعود پر قبضہ کر رہا تھا اس طریقے سے بالواسطہ رنگ میں کہ لوگ میرے متعلق کہ کر دیں بس، تاکہ پیشگوئی میرے کنٹرول میں آ جائے گی، لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس سے یہ اسی بندے کے متعلق پیشگوئی ہے. آگے لکھتا ہے بعض لوگ مجھے وہ موعود سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا. ہر ایک شخص کا اپنا خیال تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، امت محمدیہ میں بھی بڑے مجددین آئے ہیں. آسن سے پہلے 1,24,000 نبی آئے دنیا میں. مرزا صلی اللہ علیہ وسلم آئے 100 سال پہلے. یہ عاجز آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدے میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر اپنا روح القدس نازل فرما کر مجھے جماعت احمدیہ میں اور دین اسلام میں جو گند ڈالے گئے ہیں، اور خاص کر بشیر الدین محمود احمد اور باقی لوگوں نے ان کی تجدید کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے مامور فرما دیا. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو میں ذکر کیا نبیوں کا، ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی اس کے دعوت سے پہلے کسی نے، اس کی قوم میں سے کسی نے اس کے متعلق نبی ہونے کا، رسول ہونے کا، مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. تو یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ کیا کرتا پھر رہا تھا؟ دیکھیں، منہاج نبوت پر جو لوگ آتے ہیں ان کی تو دنیا شدید مخالفت کرتی ہے، اور انکشاف الہی سے پہلے ان مرسلوں کو، یعنی جو منہاج نبوت پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو تو اپنے متعلق پتہ ہی نہیں ہوتا. آنسوں کو قتل کو پتہ نہیں تھا.
پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی غار حرا میں، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میں بانی اسلام ہوں، ایک کامل شریعت اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل کرنے والا ہے. نہ مرزا غلام صاحب کو پتا، نہ مجھے پتا، نہ جتنے بھی مجددین میرا ساتھ سب سے پہلے آئے ہیں ان کو کسی کو نہیں پتا تھا. آسم سے پہلے جتنے نبی آئے ان کو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمیں نبی بنانے والا ہے، یعنی امت موسویہ میں یا اس سے پہلے جو امتیں ہیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا. یہ عجیب واقعہ ہے مرزا بشیر الدین محمود کا، ایسا دجل اور فریب ہے. ابھی بھی تم کو پتہ نہیں لگتا یہ جھوٹا آدمی تھا. اس نے جماعت میں جھوٹے دعوے کر کے اور جھوٹے فراڈ کر کے مرزا غلام صاحب کی احمدیت کو مکمل طور پر نیست و نبود کر دیا اور اس کی جگہ پر اپنی محمودیت چلائی ہوئی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں خلافت، کوئی خلافت نہیں، یہ پاپائیت ہے اس بندے کی. میں نے حوالہ اس کا پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیا ہے. اس نے کہا کہ میرے بعد بھی یہی طریقہ جاری کر لینا جیسے عیسائی کرتے ہیں. وہی کلیسا کی طاقت کا اس کا الہام تو پورا ہو گیا مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوا تھا. تو یہ دیکھیں یہ جو فراڈ ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ یہ خلافت سے شریعت بات نہیں، ہر انسان کا اپنا حق ہے، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے. کسی ایسے انسان کے متعلق جسے نہ اللہ تعالیٰ اس کے موت مسلم ہونے کی خبر دے اور نہ ہی اس کا اس قسم کا کوئی اپنا دعویٰ ہو، تو پھر ایسے انسان کے متعلق لوگوں کا تحریری اور تقریری رنگ میں اس کے متعلق مسلم موت ہونے کے دعویٰ کر دینا سے بڑی خلاف شریعت اور بڑا خلاف تقویٰ فعل اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا خلاف شریعت اور خلاف تقویٰ فعل اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کسی ایسے انسان کے متعلق جس نے دعویٰ ہی نہیں کیا، جس کو اللہ نے خبر ہی نہیں دی اس کے متعلق اس کے معمور ہونے کی یا مسلم موت ہونے کی، تو اس کے ساتھی اس کے متعلق یہ کرتے پھریں کہ مسلم موت مناتے پھریں اپنے بیانوں میں. تو اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی مطلب کہ خلاف تقویٰ فعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ خلاف شریعت فعل نہیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ فراڈ تھا، ساتواں فراڈ ہے اس بندے کا، کہ بالکل یہ اپنا اس نے لوگوں کو کہہ بھی دیا ابھی میرے متعلق دعویٰ کر دو، لیکن جب خواجہ کمال الدین صاحب نے کہا کہ اس کا حلف اٹھاؤ تو کہتا میں نے حلف بھی نہیں اٹھاتا، میں دعویٰ بھی نہیں کرتا. وہ کہتا نا کہ اگر میں ہوا تو ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ بیان سنیے، بس میں مسلم موت ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر میں ہوں تو الحمدللہ. یہی قابو کر لیا پیش گوئی کو، اپنے نیچے پکڑ کے رکھ لی. بس میں مسلم موت ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر میں ہوں تو الحمدللہ. دعویٰ سے فائدہ نہیں، کیونکہ پھنستا تھا نا ابھی، اگر میں جھوٹا دعویٰ تو میں نے پکڑنا لے، خدا ہی نہ میں نے پڑھ لے، اس کا ڈر تھا اس وقت. آگے کہتا ہے اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا. تو سارا شاطر انسان تھا، پتہ تھا اس کو کہ اگر میں نے غلط دعویٰ کر لیا تو خدا کا قہر بھی مجھ پر نازل ہو سکتا. اور پھر نازل ہوا جھوٹے دعوے کے بعد 1944 کے بعد 1954 میں 10 مارچ کو پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑا بھی. ادھر آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو تو کیا شے ہے، تو کیا کرتا پھر رہا ہے، لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتا پھر رہا ہے، تو نے کیسا گند ڈالا ہوا ہے. اور مذہب کے نام پر، اللہ کے نام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، مسیح احمد کے نام پر تو کیا تماشے کرتا پھر رہا ہے سادہ احمدیوں کے آگے. پھر اللہ نے پکڑا نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں. تو پھر تفصیل میری مضامین میں کتابوں میں پڑھ لیں اس کی. تو یہ بندہ بالکل ہی مطلب کہ جھوٹا آدمی تھا. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب اس کے حواری جو تھے جنہوں نے اس کے متعلق مسلم موت ہونے کے دعوے کیے، تو اس کے ساتھ ہی یاد رکھیں سامعین کرام کہ وہ الہام جو مرزا غلام صاحب کو 1900 میں نازل ہوا تھا وہ پورا ہونا شروع ہو گیا اور سچا ہونا شروع ہو گیا. یہ الہام تذکرہ صفحہ 324 پر ہے. الہام اس طرح ہے کہ اللہ فرماتا ہے لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی. دیکھیں یہ جو مرزا بشیر الدین محمود نے یہ متعلق لوگوں نے جو دعوے کیے ان کا یہاں پر ذکر ہے. لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے. بشیر الدین محمود نے پہلے دعویٰ نہیں کیا، اس نے لوگوں کو کہا میرے متعلق کر دو. لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی. الحمدللہ خدا کا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ ماؤد شیر میدان میں کھڑا ہے. میرے آگے مرزا طاہر ہم سب بھاگتا پھرا، آخر وہ چلا گیا. 10 سال جو بھی اس نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، وہ چلا گیا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے. میں تو یہی دعا کروں گا اس کے لیے، کیونکہ بڑا عظیم گناہ کر کے گیا اس دنیا میں، پوری جماعت کو گمراہ کر گیا. اس کو پتہ لگ گیا تھا ہر چیز کا کہ یہ بندہ صادق ہے، سچا ہے. لیکن وہ کیسے وہ سچے وہ کیسے قبول کر لے جو 100 سال سے جھوٹ بولتا آ رہا تھا وہ سارے لوگ، تو وہ کیسے اس کو چھوڑ دے. باہر اس نے کمزوری دکھائی. تو یہ باہر ان کی تقدیر ہے، اس کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. بس جو بھی اللہ چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا. اور 17-18 سال ادھر ہو گئے ہیں. مرزا مسعود صاحب
اس عاجز کو، میرے بچوں کو، سارے میرے ساتھیوں صاحب کو مسجد کا جھوٹا الزام ہم پر لگا کر مرزا غلام صاحب کی جماعت سے ہمیں خرچ کر کے ہمارا حقہ پانی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ لوگ سچے ہوتے، اگر یہ باقی سچے خلیفے ہوتے، یا ان کے پاس کوئی سچائی ہوتی، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ تو مرزا طاہر ہی 10 دن میں ہی مجھے پکڑ لیتا، میرا کام ختم کر دیتا. بھی تو کدھر پھر عبدالغفار جمبا صاحب، میں بتاتا ہوں تو کیا شے ہے، میرا کام کر دیتا. اگر میں جھوٹا ہوتا تو جھوٹ کا پول کھول دیتا. لیکن مسئلہ ہے میں صادق ہوں، ان کے گلے میں آپ اٹکا ہوا ہوں میں. یہ کدھر جائیں بیچارے، یہ لوگ ہیں مرے پڑے ہیں کہ ہم کدھر جائیں. یہ محل کیسے دے دیں عبدالغفار جمبا کو کہ حوالے کر دیں. اور اتنی دولتیں اکٹھی کر لی ہیں ہم نے. 100 سال ہو گئے احمدیوں کو 48 چندوں کے ساتھ ہم نے لوٹا ہے کہ ہو دے کے ہوں آ گیا کہتا ہے کہ یہ تو ہے ہی جھوٹے. میں اللہ تعالیٰ کا سچا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، مسلم موعود ہوں، اور میں ہی مرزا غلام احمد صاحب محمدی مریم کا روحانی وارث ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی. تو مسئلہ یہ ہوگا انشاءاللہ، ضرور ہوگا. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد میں سامعین کرام 105 سال سے ایک اور بات بتاتا ہوں کہ 105 سال سے ایک خاندان کو مذہبی اقتدار کی گدی پر آپ لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ سب کی اسیری، غربت اور ذلت اور رسوائی کی شکل میں ظاہر ہو، آپ کے سامنے ظاہر ہے. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ انصاف اور تقوی کے ساتھ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کو بھی آزما کر دیکھیں. یہ عاجز خدا کا بنایا ہوا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا مجھے. اس کو بھی آزما کر دیکھیں تو آپ کو اپنی زندگیوں میں زمین اور آسمان کا فرق پڑتا ہوا آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیاں کیسے بدل گئی. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں 3 بنیادی حقوق کا ذکر کرتا ہوں. ہر انسان کے حقوق ہیں، اللہ نے اس کو دیے ہوئے. یہاں پر میں 3 کا ذکر کرتا ہوں کہ پہلا بنیادی ہر انسان کا حق ہے رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی ضمیر کا حق ہے، جس سے آپ مکمل طور پر 100 سال سے محروم ہیں. دوسرا آپ کا حق ہے خودداری، عزت نفس، یعنی سیلف رسپیکٹ کا حق ہے. ہر احمدی کا، ہر انسان کا حق ہے. آپ کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، آپ کی کوئی خودداری نہیں ہے. جماعت احمدیہ قبرستان میں آپ کی کوئی عزت نفس نہیں ہے. جب چاہیں 1 منٹ میں لگا کے آپ کو باہر نکال کے بٹھا دیتی ہیں. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے عہدوں پر، پھٹیاں لگائی ہیں ان کے گلوں میں کہ برائے مہربانی مجھ سے جماعت سے خارج کیا گیا، مجھ سے بات نہ کریں. یعنی اس قسم کی ذلت اور رسوائی، یہ سیلف رسپیکٹ ہے. تیسرا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، جس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ مہیا کرتی ہیں ان چیزوں کو. ان لوگوں نے آپ کے گلے میں 48 چندوں کا مطلب کو ڈال کے اس کا تو چندے کھینچے ہیں. آپ لوگوں کو تو کپڑے تک اتار لیے. انہوں نے کہ آپ کو روٹی، کپڑا، مکان کیا دینا تھا. آپ ربے جائیں. میں ربا میں رہا ہوں 69 سے، مطلب یہاں جرمنی آنے تک میں رہتا رہا ہوں. وہاں پہ ربا کے آدھا کر لیں. ایک طرف محلات ہیں، در و صدر ہے، اور وہاں پہ ان کے خلیفوں کے اور مرزا غلام صاحب کی جو نسل ہے، کوٹھیاں ہیں. آپ دیکھیں جا کے ربا کو کیا علاقہ ہے. تو دوسری طرف غریب مسکین بیچارے، کوئی موچی، کوئی بڑئی، کوئی ماشکی، کوئی کچھ بھی، وہ مزدوریاں کرتے پھر رہے ہیں بیچارے. ان کے گلے 48 چندے لگے ہوئے. میں تو وہاں پہ تماشا دیکھا ہے، وہاں پہ رہا ہوں میں کہ لمبا عرصہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے روٹی، کپڑا، مکان آپ کو دینا ہے. ان لوگوں نے تو آپ کا روٹی، کپڑا، مکان چھینا ہے. اور آپ تنگ آ کر آپ ادھر ایسے 1974 میں حالات پیدا ہو گئے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ آپ باہر آ گئے. وہاں پر آ کے آپ لوگوں کی تھوڑی سی مالی حالت اچھی ہو گئی. ابھی بھی یہ ان کا نظام آپ کے پیچھے پیچھے ہے، کمر بھی پیچھے ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے. چندہ فوراً بادشاہ لیتے ہیں. ایسے گٹھیا اور کمینے اور مکار لوگ ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں اتنا آپ لوگوں کو پکارا ہوں بار بار، لیکن آپ ٹس مس نہیں ہو رہے. لیکن یاد رکھیں، میں کامل یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ نہ بھی آپ ٹس سے مس ہوئے تو خدا تعالیٰ آسمان سے ایسی ہوائیں چلائے گا جو ان کی دجالیت، جو ان کا یہ جو ہے، ان کو بلاد مشق ان کا نظام بنائے، سب تہس نہس ہو جائے گا. اور آپ سب لوگوں کی اسیر رستگاری کا سامان پیدا کر دے گا. خود خدا کرے گا. لیکن ابھی وہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے بھی کیا کو تھوڑا سا اپنی رستگاری کو آپ بھی کچھ کوشش کرتے ہیں. کیونکہ خدا تعالیٰ کے ایک قانون ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے، اس کا طریقہ ہے. لیکن بہرحال اگر نہ بھی آپ ٹس سے مس ہوئے، نہ بھی آپ نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ یہ سارے کام انشاء اللہ تعالیٰ کرے گا.
سامعین کرام، اسی پہ میں اب پڑھ کر ساحر لدھیانوی کے چند اشعار پڑھ کر میں آپ اپنا جو خطبہ ہے میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. ساحر لدھیانوی صاحب لکھتے ہیں، میں یہ جو میسیج ہے مرزا مسرور صاحب کو اور اس کے جو مولوی ہیں پیٹ پرست یا اس کے جیلے بجو، ان کو سب کو میں دے رہا ہوں کہ یاد رکھیں یہ میری باتیں. میں صادق ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں صادق ہوں. تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ تم میرا سامنا کر سکتی ہو. تمہارے مقدم میں میرے بالمقابل ذلت اور رسوائی تمہارے مقدم میں لکھ دی گئی ہے. تم اس سے اب بچ نہیں سکتے، سوائے ایک ہی راستہ ہے کہ خدا سے معافی مانگو، اسے صلح کر لو، توبہ کر لو، تو اللہ پر رحم فرمائے گا، معاف کر دے گا. ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، میری صدا کو آج میں بھی یہی کہتا ہوں آپ لوگوں کو، میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے، مگر حیات کی للکار کون روکے گا. فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا. نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، مرزا مسرور صاحب، پیٹ پرست، قبرستانی مولویوں، جیلیوں اور بجوؤں، میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، یہ ساحر لدھیانوی کے الفاظ میں یہ بات ہے. نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے عوام کی تلوار کون روکے گا. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.